علامہ مسعود رحمان نصرانی صاحب، حق سچ کی نشانی، حق سچ کی نشانی، حق سچ کی نشانی۔ نحمده صلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، صدق اللہ العظیم۔ سب اللہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ انتہائی قابل صدر احترام حضرات علماء اکرام، میرے مصطفی ہمیشہ ساتھیوں، آج کا یہ مطالباتی احتجاجی مدح صحابہ جلوس جو اپنی شان و شوکت کے ساتھ اختتام پذیر ہے، اس اتنے عظیم الشان اجتماع کی محنت پر اسلام آباد کی قیادت حافظ نصیر احمد صاحب، مولانا عبدالرحمان معاویہ صاحب، مولانا عبدالرزاق صاحب، مولانا یاسر صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اسی انداز میں سٹی زون، بہرکاؤ زون، تغلائی زون، سوسائٹی زون، تکنول زون سے جو حضرات اپنی اپنی جگہ پر محنت کر کے بڑی تعداد میں ساتھیوں کو یہاں لائے ہیں، میں انہیں بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور انجمن تاجران کے مرکزی صدر اور دیگر حضرات ان کے ساتھ جو تشریف لائے ہیں، انہیں بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ علماء اکرام مختلف جماعتوں اور مسالک سے تعلق رکھنے والے تشریف لائے ہیں، بالخصوص مجلس محفوظ ختم نبوت، مجلس علماء اسلام اسلام آباد اور دیگر حضرات بھی دیوبندی اہل حدیث، اللہ پاک سب کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے اتنی بڑی تعداد میں آج اکٹھے ہو کر ایک بار پھر دشمن کو پیغام دے دیا کہ کل بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اہل بیت اور خصوصاً حضرت صدیق اکبر لاوارث نہیں تھے، آج بھی لاوارث نہیں ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ لاوارث نہیں ہوں گے۔ اسی انداز میں راولپنڈی کی جماعت نے محنت کر کے راجہ بازار میں اسی انداز میں بڑا اجتماع کیا اور جلوس نکالا۔ اٹک کے ذمہ داروں نے اس پر محنت کی، چکوال جیلم سمیت کراچی تک ملک بھر میں آج ہر جگہ پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ میں اپنے ان تمام ذمہ داران مولانا تنویر صاحب، مولانا بلال صاحب، مولانا افتخار صاحب، قاری اسد صاحب، مولانا منیر صاحب، ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس موقع پر اپنی دینی ایمانی غیرت اور ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ اللہ پاک انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ بیانات اور تقریریں ہو چکی، میں خلاصتاً یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان جلوسوں کا مقصد تقریباً ہمیں 35 سال ہو گئے ہم یہ احتجاج اور مطالبہ لے کر میدان میں نکل رہے ہیں، حکمرانوں کے کانوں پر جوں تک نہیں رکھتی۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے یوم وفات 22 جمادی الثانی کی نسبت سے سرکاری سطح پر چھٹی کا اعلان کر کے اور سرکاری سطح پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان اور عظمت کو میڈیا کے ذریعے عام کیا جائے تاکہ آنے والی نسل کو اس عظیم محسن اسلام، محسن پیغمبر اور محسن مسلمان ان سب کی عظمت سے، ان کی تعارف سے آگاہی حاصل ہو۔ یہ مطالبہ آپ کو منظور ہے؟ اور اگر حکمرانوں کو اس انداز میں ہمارے پرامن جلوس اور مطالبے کے ذریعے یہ بات نہیں سمجھ آتی تو اللہ کا فضل ہے کہ ہم طاقت کے ذریعے بھی، جرأت کے ذریعے بھی، ایمانی استقامت کے ذریعے بھی حکمرانوں کو کان سے پکڑ کر یہ بات سمجھا سکتے ہیں، سنا سکتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہم سب کے محسن ہیں، لہذا ان کے یوم پر چھٹی کا اعلان کیا جائے۔ یہ ہونا چاہیے۔ اگر پاکستان کے محسن مسٹر محمد علی جناح صاحب کے نام پر چھٹی ہے،
علامہ اقبال صاحب کے نام پر چھٹی ہے، شکاگو میں مرنے والے مزدوروں کے نام پر چھٹی ہے، تو یقیناً وہ چھٹیاں اپنی جگہ پر ہو رہی ہیں، ہونے چاہیے۔ تو پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تو وہ ہیں جو صرف پاکستان کے نہیں پورے دین اسلام کے اور مسلمانوں کے محسن ہیں، اس محسن کے نام پر بھی چھٹی کا اعلان کیا جائے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ پہلے بڑی چھٹیاں ہیں تو پھر ساری چھٹیاں ختم کرو، صرف جمعے کی چھٹی ہو اور باقی کوئی چھٹی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر باقی اپنا حق سمجھتے ہیں تو پھر ہمیں بھی یہ حق دیا جانا چاہیے۔ ہم پرامن مطالبے کے ذریعے، جلوس کے ذریعے ہمیشہ یہ مطالبہ پیش کرتے آئے ہیں، اس کو تسلیم کیا جائے، اس پر غور کیا جائے اور یہ چھٹی کا اعلان کیا جائے۔ بس صورت دیگر ہم یہ قدم آگے بڑھا کر کے، جیسا کہ حضرات نے کہا، ہم پارلیمنٹ تک بھی پہنچ سکتے ہیں، ایوان صدر تک بھی پہنچ سکتے ہیں، اور اس وقت تک ہم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے جب تک ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جائے۔ اس کے لیے آپ کو بلایا جائے تو اسی طرح آئیں گے یا کم ہو جائیں گے؟ جذبے بڑھیں گے یا کم ہوں گے؟ دوسرا مطالبہ، ایک طرف ہم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ناموس، صحابہ اہل بیت کی ناموس کے تحفظ کے لیے بات کر رہے ہیں، عظمت کا پرچار کر رہے ہیں، گلی گلی کوچہ کوچہ اس عظیم شخصیت کی عظمت کو عام کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف ان بھونکنے والے کتوں کو لگام دینے کے بجائے حکمرانوں نے آزاد چھوڑ رکھا ہے۔ 4 محرم کو ترلائی میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو گستاخی کا نشانہ بنایا گیا اور حکومتی سرپرستی میں اجازت دے کر اس بدبخت سے یہ گستاخی کروائی گئی، اور پھر حکومتی سرپرستی سے اس کو ملک سے فرار کروایا گیا۔ اس لیے جہاں ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو لوگ FIR میں نامزد ہیں قانون حد تک میں آئے اور ان کو واقعی سزا دے، انہیں گرفتار کر کے چھوڑ دیا گیا اور مختلف پیچیدگیاں قانونی سامنے رکھ کر کے انہیں رہا کر دیا گیا۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو اجمل ملک صاحب نے کہا، دیگر علماء نے کہا کہ ایسے گستاخوں سے مسلمان خود نپٹے؟ اگر قانون میں ہمت نہیں ہے، حکمران بزدل ہے یا حکمران شیعہ کے ایجنٹ ہیں، حکمران انڈیا کے ایجنٹ ہیں، حکمران اسی طرح اسرائیل اور ایران کے ایجنٹی کر کے گستاخوں کو تحفظ دینا چاہتے ہیں، تو پھر یاد رکھو مسلمان کو غیرت نہیں ہے، مسلمان بے ضمیر نہیں ہے، مسلمان بے حس نہیں ہے۔ قانون اور حکمران گستاخ کو گرفتار نہیں لے سکتے، تو انشاءاللہ مسلمان ایمانی جرأت اور غیرت کا مظاہرہ کر کے بھونکنے والوں کو گرفتار لینے کی جرأت رکھتے ہیں اور زبان کو کاٹ کر کتے کے آگے پھینکنے کی جرأت رکھتے ہیں۔ ایسے کم گستاخوں کا اعلان ہو گیا تو انشاءاللہ بھونکنے والے بھی بھونکنے سے پہلے 100 بار سوچیں گے۔ اس لیے ہمارے بار بار مطالبے کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ ڈاکٹر عادل خان شہید رحمت اللہ علیہ سمیت کراچی سے لے کر پشاور تک، مولانا اورنگزیب فاروقی، مولانا احمد نہاروی، قاضی عبدالرشید صاحب، ان حضرات اور دیگر علماء کی سرپرستی میں بڑی تعداد میں خدمت صحابہ بات کر کے پاکستانی قوم نے پیغام دیا کہ یہ ملک صحابہ کے غلاموں کا تھا، صحابہ کے غلاموں کا ہے، صحابہ کے غلاموں کا رہے گا، گستاخوں کی یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ڈاکٹر عادل کی شہادت کے بعد علماء اگر حکمت بصیرت کی طرف ہے تو تم نے سمجھا کہ یہ قوم سو گئی ہے۔ اب 10 جنوری کو کراچی میں کتے کو موقع دیا، وہ بھونکنے لگا اور صرف FIR کر کے لالی پاپ دینے تک یہ FIR درج ہو گئی۔ ہمیں یہ طفل تسلیہ منظور نہیں ہے، ان گستاخوں کو لگام دو اور سزائے موت کا قانون بنا کر کے لگام دو۔ صحابہ کے گستاخ کے لیے قانون کون سا؟ بلند آواز سے یہ جو داڑھی پاپ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے 5 سال 6 سال 7 سال، اس کو بھی مشروط رکھا گیا ہے۔ ہمیں اس انداز کی طفل تسلیہ نہیں چاہیے۔ ہم نے 10,000 کی قربانی اسی بنیاد پر دی ہے اور قرآن و سنت کی بنیاد پر مطالبہ بھی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ، صحابہ اہل بیت کا گستاخ، وہ بھی چونکہ پیغمبر کا گستاخ ہوتا ہے،
کے دکھائیں، پھر ان بدبختوں سے کہیں بھونک کر کے دکھائیں۔ تمہیں حق نواز آدم طارق کسان فاروقی اور حیدری ان کی جرأت اگر بھول چکی ہے تو الحمدللہ ہمارے دل و دماغ میں حق نواز اب بھی مانتا ہے، ہماری زبانوں پر ہمارے ذہنوں میں حق نواز اب بھی موجود ہے، آئندہ بھی رہے گا۔ تم سے گستاخ کنٹرول نہیں ہوتے، تم درمیان سے ہٹ جاؤ، ہم خود ان سے نمٹ لیں گے انشاءاللہ۔ اور رہ گئی بات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مقام اور فضیلت تقریر کا وقت بھی نماز کا وقت ہے۔ قرآن پاک میں 1200 سے زائد آیات صحابہ کی شان بیان کر رہی ہے، ان سب کے اول مصداق صدیق اکبر ہے۔ 7-8 آیات بطور خاص حضرت صدیق اکبر کی شان میں موجود ہے۔ احادیث طیبہ حضرت صدیق اکبر کی شان سے بھری پڑی ہے۔ حضرت علی اور اہل بیت کے دیگر بزرگوں کے بیانات اور ان کے فرامین حضرت صدیق اکبر کی شان میں موجود ہے۔ وہ مقام اور شان اور عظمت کے عظیم پیغمبر کہ کسی تفصیل اور وضاحت کی ضرورت نہیں۔ تم ایک باغ فتح کی بات کا ڈھنڈورا پیٹ کر کہ نبی علیہ السلام کی بیٹی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عدالت میں آئی حق لینے کے لیے، اسے حق نہیں دیا گیا، یہ جملہ کہہ کر کے قوم کو گمراہ کر رہے ہو، بخاری شریف دکھا کر کے قوم کو گمراہ کرتے ہو۔ تمہیں اللہ حق نواز نے چیلنج کیا تھا، موجودہ قیامت تک ہم بھی چیلنج کرتے ہیں، اگر تم سچے ہو آج سپریم کورٹ موجود ہے، یہ کیس لے کر کے آؤ، لوگ کا صدر کا قضیہ اسے پیش کرو، علماء پیش کریں گے، قرآن و سنت کے دلائل پیش کریں گے، تم بھی اپنے پادریوں کو لے کر کے آؤ۔ اگر یہ حق اہل سنت کے ذمے یا حضرت صدیق اکبر کے ذمے ثابت ہوتا ہے کہ بعض اللہ پیغمبر کی بیٹی کا حق انہوں نے ظالمانہ غاصبانہ قصبہ کر کے انہیں لے دیا ہے، تو جو سزا چور کی وہ ہماری سزا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا کوئی معاملہ ہوتا بھی تو مسلمان غیرت مند ہیں، نبی کی بیٹی کو اس وقت بھی صحابہ اہل بیت صدیقوں میں عثمان علی طلحہ سمیت حق لے کر کے دیتے۔ آج کوئی کمی سمجھتے ہو، ہم تمام مسلمان اللہ پر بھروسہ کر کے اپنی ساری جائیداد مال اسباب فاطمہ الزہرا کے قدموں پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کوئی بات تو لے کر کے ماں جھوٹا پروپیگنڈا کر کے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ظالم غاصب قرار دینا، خبردار بند کرو اس بکواس کو، ورنہ سپریم کورٹ حکومت لے کر کے آئی ہے کہ جس کو تکلیف ہے وہ لے کر کے آئے۔ اگر صدیق اکبر جس نے رب رسول کی نظر میں صاف شفاف، ان کی صداقت بھی صاف تھی، عدالت بھی صاف تھی، خلافت بھی صاف و شفاف تھی، اس معاملے میں بھی ان کی وراثت کا فیصلہ بھی صاف شفاف ثابت نہ ہوا، جو سزا دینا چاہو ہمارا خون معاف ہے۔ بات ٹھیک ہے نا؟ لا عدالت کے اندر تمہیں پتا ہے نا کہ جواباً حقائق سامنے آئیں گے اور اس کے نتیجے میں تمہیں منہ کی کھانا پڑے گی، تمہارا کفر، تمہارا دجل، تمہارا فریب سامنے آئے گا۔ اور حق کی بات کرتے ہو تو پھر ہم بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو نبی کے نواسے ہیں، انہیں تم نے کربلا میں بلا کر شہید کیا تھا۔ ہمارا سوال ہے حسین کے خون کا جواب دو، جواب دو، جواب دو حسین کے خون کا، بولے سارے ذات بولے، جواب دو، جواب دو حسین کے خون کا، جواب دو، جواب دو حسین کے خون کا، جواب دو۔ تم نے 18 خطوط لکھے تھے، بتاؤ حضرت حسین اور خاندان نبوت کو کیا مظلوماً شہید کیا؟ ہم تو ذمہ داری سے کہتے ہیں ہمارا یہ جملہ، یہ بات عدالت میں لے آؤ، ہم وہاں بھی سفر کرنے کے لیے تیار ہیں کہ کائنات کے بڑے کافر بھی تم ہو، کائنات کے بڑے ظالم بھی تم ہو، کائنات کے مسلمانوں کے صحابہ بیت کے بڑے قاتل بھی تم ہو۔ جب تمہاری عدالت میں گرفت ہوگی تم منہ چھپانے کی جگہ تمہیں نہیں ملے گی، اس لیے شدت اور دھوکہ بازی سے بخاری شریف کی روایات کا حوالے لے کر اگر صدیق اکبر پر تنقید کرنے کے سلسلے کو بند کیا جائے تو صورت دیگر ہم زبانوں کو بند کرنا جانتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ بھی راضی، ہم کہتے ہیں فاطمہ الزہرا ناراض ہو کر کے گئی، اللہ کہتے ہیں کہ ہاں وجہ ربی ہلالا، یہ میری رضا کے لیے سب کچھ کرتا ہے صدیق اکبر، میں رب سے راضی،
اللہ راضی ہے، اور 1400 سال کے بعد یہ ڈمبوگا پیٹنے والا ناراض ہے تو لاکھ ناراض پھرتا رہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔ ہمیں تو قرآن و سنت نے یہ سبق دیا جس کو آج کل بعض علماء اپنی زبان میں اپنے انداز میں بیان کر رہے ہیں کہ جس کے مذہب میں صدیق نہیں اس کے مذہب کی بولیے جناب، ابھی آپ بھی لے کر جائیے، جس کے مذہب میں صدیق نہیں اس کے مذہب کی، بولو اس کے مذہب کی